بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 محرم الحرام عاشورہ کا دن زمانہ اسلام سے قبل ہی قریش مکہ کے ہاں بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ اسی دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا اور قریش اس دن روزہ رکھتے تھے۔ اس دن سے متعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کے نہ صرف قریش بلکہ تمام اہل مکہ قائل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ دستور رہا ہے کہ قریش ملت ابراہیمی کی نسبت سے جو بھی اچھے کام کرتے تھے ان کاموں میں آپ ان سے اتفاق و اشتراک فرماتے تھے۔ اسی بنا پر حج میں بھی شرکت فرماتے تھے اور اپنے اس اصول کی بنا پر آپ قریش کے ساتھ عاشورہ کا روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن دوسروں کو اس کا حکم نہیں دیتے تھے۔ پھر جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے اور یہاں یہود کو بھی آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا اور ان کی یہ روایت پہنچی کہ یہ وہ مبارک تاریخی دن ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، تو آپ نے اس دن کے روزے کا زیادہ اہتمام فرمایا۔ تاریخی اعتبار سے اگر یوم عاشورہ کی تحقیق کی جائے تو مختلف تاریخی روایات اور کتب اس بات کی واضح نشاندہی کرتی ہیں کہ دنیا کے بڑے اور عظیم واقعات یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو رونما ہوئے ہیں۔ یوم عاشورہ میں ہی آسمان و زمین، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر آگ گلے گلزار ہوئی۔ اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور وہ مصر کے حکمران بنے۔ 10 محرم الحرام کو ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات حاصل ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی۔ 10 محرم الحرام کو ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی۔ 10 محرم الحرام کو ہی حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد 10 محرم الحرام کو ہی نکالا گیا۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ٹلا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی 10 محرم الحرام کو ہوئی تھی اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھایا گیا۔ 10 محرم الحرام کو ہی پہلی باران رحمت نازل ہوئی تھی، یعنی کہ پہلی مرتبہ دنیا میں بارش 10 محرم الحرام کو ہوئی تھی۔ 10 محرم الحرام کو ہی قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے۔ اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا تھا۔ 10 محرم الحرام کو ہی کوفی فریب کاروں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میدان کربلا میں شہید کیا، اور 10 محرم الحرام کو ہی قیامت قائم ہوگی۔ مذکورہ بالا واقعات سے تو یوم عاشورہ کی خصوصی اہمیت کا پتہ چلتا ہی ہے، علاوہ ازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس دن کی متعدد فضیلتیں وارد ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی فضیلت والے دن کے روزے کا اہتمام بہت زیادہ کرتے نہیں دیکھا سوائے اس دن یعنی یوم عاشورہ کے، اور سوائے اس ماہ یعنی ماہ رمضان المبارک کے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے طرز عمل سے یہی سمجھا کہ نفل روزوں میں جس قدر اہتمام آپ یوم عاشورہ کے روزے کا کرتے تھے اتنا کسی دوسرے نفلی روزے کا نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے کے سلسلے میں کسی بھی دن کو کسی بھی دن پر فضیلت نہیں ہے مگر ماہ رمضان المبارک کو اور یوم عاشورہ کو، کہ ان کو دوسرے دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یوم عاشورہ کے ساتھ ساتھ شریعت مطہرہ میں محرم کے پورے ہی مہینے کو خصوصی عظمت حاصل ہے، چنانچہ 4 وجوہ سے اس ماہ کو تقدس حاصل ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ احادیث شریف میں اس ماہ کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد کون سے مہینے میں روزے رکھوں؟
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہی سوال ایک دفعہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا، اور میں آپ کے پاس بیٹھا تھا تو آپ نے جواب دیا تھا کہ ماہ رمضان کے بعد اگر تم کو روزہ رکھنا ہے تو ماہ محرم میں رکھو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی، اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ اس دن قبول فرمائے گا۔ نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان مبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ ماہ محرم الحرام کا ہے۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص محرم کے ایک دن میں روزہ رکھے اور اس کو ہر دن کے روزے کے بدلے 30 دن روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ مدرجہ بالا احادیث شریف سے دوسری وجہ یہ معلوم ہوئی کہ یہ شہر اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا مہینہ ہے، اور اس ماہ کی اللہ کی طرف سے خصوصی عظمت و فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ اشہر حرم یعنی 4 مہینوں میں سے ہے جن کو دوسرے مہینوں پر خاص مقام حاصل ہے۔ وہ 4 مہینے یہ ہیں: ذی القعدہ، ذی الحج، محرم الحرام اور رجب۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا اسی مہینے سے ہے۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ماہ محرم میں روزوں کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے سے سال کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے اسے نیکیوں سے معمور کرنا چاہیے، اور خداوند قدوس سے یہ توقع رکھنی چاہیے کہ وہ ان روزوں کی برکت پورے سال برقرار رکھے۔ دوسری طرف یوم عاشورہ کے دن واقع ہونے والے اسلامی تاریخ کا المناک سانحہ کربلا بھی اسی دن وقوع پذیر ہوا، جس میں نواسہ رسول امام عالی مقام سیدنا حسین ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ماں اپنے اہل بیت کے میدان کربلا میں دین محمدی کے تحفظ اور تقدس کی خاطر حاضر ہوئے، اور اسلام کے علم کو بلند کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، اور اپنی جان خالق حقیقی کے سپرد کر کے ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ لہٰذا اس بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، اور ماہ محرم کی اہمیت کو عام کرنے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔